بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ انسانی تاریخ اور علمی تاریخ کا اگر ایک موازنہ کیا جائے اور اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی تاریخی اعتبار سے سماجی یا معاشرتی ہر پہلو کی ہر اکائی نے ارتقا کیا ہے۔ اگر آپ ریاست کی تاریخ دیکھیے تو ریاست نے بھی ایک ارتقا کیا، اور آج سے 1000 سال پرانی ریاست کا آج کی ریاست سے موازنہ کریں تو آپ کو مختلف نوعیت نظر آئے گی۔ مختلف چیزوں میں ایک ارتقائی سفر طے کرنے کے بعد ایک الگ طرح کی تصویر نظر آئے گی۔ اسی طرح عدلیہ کو دیکھیے، اسی طرح آپ انسانی تاریخ کے اندر اگر بیوروکریسی کو آج کی بیوروکریسی کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی۔ مگر اسی انسانی سماج کی تاریخ میں ایک طالب علم کا جماعت میں بیٹھ کے پڑھنا، استاد کا سبق دینا، یہ اتنا مؤثر طریقہ کار تھا جس نے تاریخی اتنے بڑے ارتقائی سفر کے اندر کوئی زیادہ تبدیلی نہیں نظر آئی۔ یعنی کہ آپ ہزاروں سال پہلے چلے جائیں، ہرکلاٹا کے زمانے میں چلے جائیں، آپ پیلونڈیز کے زمانے میں چلے جائیں، سقراط کے زمانے میں چلے جائیں، افلاطون کے زمانے میں چلے جائیں اور آج کے زمانے کے ساتھ موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تب بھی استاد ایک جماعت میں کھڑا ہو کے طلباء کو پڑھاتا تھا اور طالب علم اسی طرح پڑھتے تھے۔ یعنی کوئی زیادہ فرق اس میں پیش نہیں آیا۔ یعنی کہ اتنا مؤثر طریقہ تھا کہ اس سے آپ انسانوں کو ایک چیز سمجھانے میں بہتر کردار ادا کر سکتے تھے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد ورچوئل ریالٹی سامنے آئی، پھر ہم نے انسانوں کے درمیان میں ڈسٹنٹ پیدا ہو گیا، اور وہ ڈسٹنٹ کو ٹیکنالوجی نے اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے دور کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی جب انٹرنیٹ نے اپنے ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانوں کے درمیان میں فاصلے کو کم کیا تو تعلیم اور تدریس کے سلسلے کو بھی یہی راستہ ملنا شروع ہو گیا جس کے ذریعے وہ انسانوں سے انٹریکٹ کرے۔ تو بڑی یونیورسٹیز نے کیا کیا؟ آن لائن لرننگ پروگرام شروع کر دیے، ڈسٹنٹ لرننگ پروگرام شروع ہو گئے۔ مختلف طرح کے ڈسٹنٹ لرننگ پروگرام دنیا میں چل ہی رہے تھے کہ پینڈیمک آ گیا۔ پینڈیمک کے آنے کے بعد پوری دنیا کے تعلیمی نظام کے اندر ایک بڑی ایڈیپٹیشن پیدا ہو گئی۔ اب یونیورسٹیز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن کو، ڈسٹنٹ ایجوکیشن کو زیادہ فروغ دینے کے حوالے سے گفت و شنید ہو رہی ہے۔ دنیا میں ریسرچ پیپر پبلیکیشنز میں آ رہے ہیں جن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس میں ٹائم سپیم کیسا ہے آپ کی اٹینشن کا، ایک طالب علم کو انٹریکٹیو رکھنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ کیا یہ آن لائن ایجوکیشن اتنی مؤثر ہے کہ آنے والی دنیا میں فزیکل طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جانے میں کوئی زیادہ ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ یہ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو ورچوئل یونیورسٹی نے ایک بڑا گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں ایک ورچوئل ریالٹی کے ذریعے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں، جس میں پاکستان کے دور افتادہ علاقوں کے اندر بھی لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے موقع میسر آئے ہیں۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پہلو ہے کہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں کے اندر جہاں اسکول کالجز موجود نہیں ہیں وہاں پر لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی آن لائن پیٹرن کو استعمال کر سکتے تھے۔ آج ہم موجود ہیں ورچوئل یونیورسٹی میں، جہاں پر ہم سمجھیں کہ ورچوئل یونیورسٹی کے ان تمام طریقہ کار تعلیم کے اوپر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے عوام استفادہ حاصل کر سکتی ہے، لوگ کتنے کنیکٹڈ ہیں اور آگے کتنے کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں، پھر ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے ورچوئل یونیورسٹی اور اس طرح کے اور بھی یونیورسٹی جو اس کو اڈاپٹ کریں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے رجسٹرار اور بائیو انفارمیٹکس اور بائیو فرمنٹیشن کے حوالے سے ایک جانی مانی شخصیت ڈاکٹر محسن جاوید صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ ورچوئل یونیورسٹی کب مارز وجود میں آئی، پہلے یہ بات، اور ورچوئل یونیورسٹی کے مقاصد کیا تھے جب یہ بنی ہے، اور آپ اس کی ایک مجھے اوور ویو دیجئے کہ ہاؤ اٹ از ورکنگ ایٹ دس مومنٹ۔ تھینک یو جنید صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ورچوئل یونیورسٹی کو آج کا موضوع بنایا، اور آپ نے اپنے پرامبر میں یہ بات کہی کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ 2002 میں ہمارے کچھ اس وقت کے جو دانشور تھے، اس وقت انہوں نے آج کے دور کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ورچوئل یونیورسٹی کا ایک خواب دیکھا تھا۔ بیسیکلی شروع میں یہ ایک پروجیکٹ کے طور پر 2002 میں شروع ہوئی، جو بعد میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان بن گئے۔ اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ٹرشری ایجوکیشن، میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ عام لوگ سمجھیں کہ ٹرشری ایجوکیشن کیا ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو 12 جماعت پاس کر لیتے ہیں، یعنی K-12 پاس کر لیتے ہیں،
ان کے بعد پاکستان کے اندر جو اس وقت کے تعلیمی ادارے تھے یعنی یونیورسٹیز تھیں یا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تھے وہ ایک لمیٹڈ سیٹس کے ساتھ چل رہے تھے. تو ان تمام لوگوں کو کیونکہ ہمارے گرد و نواح میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں ٹرشری ایجوکیشن کی جو ایکسیس تھی وہ ہم سے بہت زیادہ تھی. اس ایکسیس کو بڑھانے کے لیے ہمیں بہت سارے اداروں کی ضرورت تھی. ایکچولی کیا ہوا کہ اتنے تو ہمارے پاس وسائل نہیں تھے تو اس وقت ایک ہی تھا کہ کون سا جدید طریقہ تدریس کو اڈاپٹ کیا جائے. تو اس وقت یہ کیا گیا کہ اس وقت یہ انٹرنیٹ کا بھی اتنا دور نہیں تھا تو اس وقت ہمارے پاس براڈ کاسٹنگ اینڈ ٹیلی ویژن تھا. تو اس وقت یہ تھا کہ نمبر جو ریسورسز کی کمی اور کوالیفائڈ اساتذہ کی کمی کو کس طرح پورا کیا جائے. تو پھر یہ ایک طریقہ تدریس جس کو ہم اے سنکرونس موڈ آف ایجوکیشن کہتے ہیں. آپ نے بہت اچھا کہا. میں یہاں پر ڈفرینٹ طریقہ تدریس پہ پہلے بات کروں گا. ایک تو ہے کنونشنل جو آپ نے کہا صدیوں سے رائج ہے اور اس کے اوپر لوگوں کا یقین بھی ہے. اگر ہم کوالٹی کی بات کریں تو سٹل اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے گیپ موجود ہیں. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی جو طریقہ تدریس ہے وہ بالکل 100% فٹ ہے اور تمام آبجیکٹیوز کو پورا کر رہا ہے. لیکن پھر بھی چیزیں یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم گیپ کس کے اندر فیل ہیں. سو کنونشنل جو میتھڈ ہے فیس ٹو فیس میتھڈ ہے اس کے اپنے کنسٹرینٹ موجود ہے. اس کنسٹرینٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اے سنکرونس موننگ فیس ٹو فیس اور دوسرا ہے ڈسٹینس ایجوکیشن. ڈسٹینس ایجوکیشن میں ایک وہ بھی طریقہ تدریس ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پہلے قائم تھا. اب وہ بھی ورچوئل موڈ کی طرف اب آ رہے ہیں. لیکن ڈسٹینس ایجوکیشن میں سب سے پہلے ہوتا ہے اے سنکرونس موڈ آف ایجوکیشن. اچھا اس میں ایک بات مجھے جس پوائنٹ کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. جب بھی ہم ڈسٹنٹ لرننگ پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہیں اسٹرکچرل حوالے سے جو سب سے بڑی ہمیں ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کو انٹریکٹیو کیسے بنایا جاتا ہے. ویڈیو کو کیسے ویڈیوگرافی کی جائے گی کہ آپ کی جو اگر کلاس موڈ نہیں ہے تو طلباء بیٹھ کر اس کو توجہ سے سنیں. یہ کیا طریقہ کار؟ بہت اچھی بات ہے اور یہی بیسیکلی ایک پیڈاگوجی ہوتی ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے کانٹینٹ کو کتنا افیکٹولی ٹرانسفارم کر رہا ہے تاکہ جو لرنر ہے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اچھی طرح سیکھ لے سمجھ لے. کنونشنل سسٹم تو بہت ہے کہ اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے چہرے کے تاثرات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کتنا ابزارو کر رہا ہے اور کتنا آپ کے ہے. لیکن یہ جو ڈسٹینس ایجوکیشن ہے جس کے اندر ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو بالمشافہ نہیں ہے تو وہ کس طرح دیکھے کہ میری افیکٹیوٹی اچھی ہے یا بری ہے. تو اس کے لیے جو ایک ہوتا ہے سمپل ریکارڈنگ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ایک تو اے سنکرونس موڈ ہے جس میں پہلے سے ہی کانٹینٹ کو ڈیولپ کر کے رکھ لیا جاتا ہے. اچھا. دوسرا ہے سنکرونس کہ آپ نے پہلے سے ریکارڈ نہیں کیا ان ریئل ٹائم کے اندر اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر بیٹھا ہے لیکن دے آر کنیکٹڈ ٹو دا مشین کنیکٹڈ ٹو سم ویئر. لائیو ٹیلی کاسٹ جیسے ہو جسے لائیو ٹیلی کاسٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں اسٹوڈنٹ لائیو کوشچن بھی پوچھ سکتا ہے اور وہ آنسرنگ بھی ہو سکتا ہے. یس آن ریئل ٹائم دونوں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سنکرونس موڈ ہے. اور تیسری جو چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں بلینڈڈ موڈ آف ایجوکیشن اس میں یہ ہے کہ کنونشنل اے سنکرونس اور سنکرونس تینوں میتھڈز کو مکس اپ کیا جاتا ہے. اب ہمیں کہ افیکٹیوٹی کی بات ہے. پہلی بات ہے کہ یہ جو کنٹینٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ صرف ریکارڈنگ نہیں ہے. آپ نے ورچوئل یونیورسٹی کا سیٹ اپ دیکھیں تو یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک کنٹینٹ ڈیولپ ہوتا ہے. مثلا سب سے پہلے ایک ریسورس پرسن جو اپنے سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہے. مثلا اگر اگزامپل دیں بایو ٹیکنالوجی کی تو ہر یونیورسٹی کے اندر تقریباً بایو ٹیکنالوجی چل رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جو فیکلٹی ممبر ہے اس قابل ہے کہ وہ بہت اچھا ہے. لیکن یہ ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے کہ مختلف اداروں سے اگر فرمنٹیشن ہے تو فرمنٹیشن کا ایکسپرٹ, اگر وہ مالیکولر بایولوجی ہے تو مالیکولر بایولوجی کا ایکسپرٹ, اسی طرح وائرولوجی ہے تو اس کا ایکسپرٹ. یعنی کہ ہم آؤٹ سورس کر کے اساتذہ لا سکتے ہیں یا وہ اساتذہ سارے ورچوئل یونیورسٹی کے پاس ہوتے ہیں؟ ہمارا کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ مختلف یونیورسٹیوں میں جو بیسٹ آف دا بیسٹ ریسورس پرسن ہے اس کو پک کیا جائے, اس کو انگیج کیا جائے. وہ ٹائملی ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے آڈیشن دیتا ہے, آڈیشن کے بعد پھر وہ ریکارڈنگ اور کنٹینٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہم ان کو یہ چیزیں کہتے ہیں کہ کنٹینٹ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ جب آپ کے لیکچر کو واچ کر رہا ہو تو اس کی جو انٹریکشن ہے یعنی اس کی جو انٹریکشن سپیم ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. سائیکالوجی کی زبان میں آپ نے بھی میرا خیال آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ آج کل جو انٹریکشن سپیم ہے
وہ بہت کم ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ورچوئل یونیورسٹی ایک ماڈیولر بیس کے اوپر اپنے ریکارڈنگ یعنی اپنی کنٹینٹ ڈیولپمنٹ. ڈاکٹر صاحب آج کی دنیا میں سوشل میڈیا سے انٹریکشن کی وجہ سے لوگوں کو ویڈیوگرافی کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے کوئی چیز سمجھانا زیادہ آسان ہو گیا ہے. اچھا جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ ایک تو پروفیسر ہیں جو کہ آؤٹ سورس ہیں, اچھے پروفیسر آپ چن کے ان سے کانٹینٹ ڈیولپ کرواتے ہیں, دوسرے آپ کے پاس ہوتے ہیں جن سے آپ انٹریکٹیو سیشن بھی کروا سکتے ہیں. یہ دو جو آپ بچے کو سمجھانے کے لیے ویڈیوز کے اندر کیا اینیمیشن کا یوز کرتے ہیں, جیسے کہ کوئی بایو ٹیکنالوجی کی کوئی چیز آپ فرمنٹیشن کی, جیسے آپ نے فرمنٹیشن کو سمجھانے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں؟ ڈائیگرامیٹک وے ہوتی ہے جیسے کہ خان اکیڈمی ڈائیگرام کے ذریعے سمجھاتے ہیں, تو آپ کیسے سمجھاتے ہیں؟ کوئی ویڈیو ہوتی ہے اس کا؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جو وہ ریسورس پرسن ہے وہ اپنی مختلف پی پی ٹیز وغیرہ تیار کر کے آتا ہے. اس میں اگر اس نے کوئی بھی ڈائیگرام دینی ہے, کوئی پکچر اس نے دکھانی ہے بچوں کو, اور وہ اس کو ایک انف یعنی ایمپل ٹائم اویلیبل ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کا. ابھی ہم کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کی اس فیز میں جا رہے ہیں جس کے اندر اینیمیٹڈ فگرز یعنی جسے آپ کہتے ہیں آگومنٹڈ ریالٹی کے اوپر ابھی ہماری جو بایو فیکلٹی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پریکٹیکل پارٹ ہے اس کو بھی سائمولیشن ماڈل کے اوپر آپ ذرا کرائیں جس سے انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کی بہتر ہو. ورچوئل یونیورسٹی ابھی اس کی طرف موو کر رہی ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ابھی نئی ہے, اس کے اوپر ہم شفٹ ہو رہے ہیں اسپیشلی ان تمام جگہوں پہ جہاں پر سائیکو موٹر ڈومین انوالو ہے. لیکن جہاں سمپل ایک جسے کہہ لیں کانسیپٹ دینا ہے وہ ابھی اسی طرح ہے. سائیکو موٹر ڈومین کون سی ہوتی ہے, ذرا یہ ایکسپلین کیجیے. جس میں پریکٹیکلز ہے, مثلا آپ نے پریکٹیکل سیکھنا ہے, آپ نے باقاعدہ کرنا ہے کہ اسٹرلائزیشن کا میتھڈ کیا ہے, فرمنٹر کیسے چلانا ہے, گاڑی کیسے چلانی ہے وغیرہ وغیرہ, جس کے اندر باقاعدہ آپ نے ہاتھوں کے ساتھ گرم اور ٹھنڈے کو محسوس کرنا ہے تاکہ بچہ سیکھ سکے. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کے ہر علاقے سے لوگ آپ کو اپلیکیشن جمع کرواتے ہوں گے ایوری ڈے فار ایڈمیشن. ایڈمیشن میں ایک اسٹوڈنٹ کو چوز کرنے کا کرائیٹیریا کیا آپ نے سیٹ کیا اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ جو ایک مارکیٹ میں بات ہوتی ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی میں یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کوئی بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے, کیا ایسا طریقہ کار ہے یا آپ کی ایک اسکروٹنی کا میکانزم موجود ہے؟ تھینک یو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ایک پاکستان کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے, اس کے کچھ سٹینڈرڈز فٹ ہیں اور ورچوئل یونیورسٹی بھی ان کو مد نظر رکھتی ہے. نمبر 1 جیسے کمپیوٹر سائنس کے جتنے بھی ڈسپلن ہیں ان میں منیمم 50% ایف اے ایف ایس سی یا اے لیول میں سکور ہونا ضروری ہے, ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں جن میں سائیکو موٹر ڈومین ہے, کیونکہ لیبارٹریز کے اندر ابھی جانا پڑتا ہے, تو اس کے اندر ہم اپنی سپیس کو دیکھتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو داخلہ مل جاتا ہے, کچھ کیونکہ اس کی 3 ایک تو ہے جیسے وہ ریسورس ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کی جو ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہوتی ہے ان کے لیے سٹاف درکار ہے. مثلا ایک جو ہمارا ٹیچر ہے وہ پروفیسر بھی ہو سکتا ہے, ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہو سکتا ہے, اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہو سکتا ہے, لیکچرر یا ٹیوٹر ہو سکتا ہے. وہ اگر سپوز ایک ہی سبجیکٹ کو ڈیل کر رہا ہے تو اگر ہم کورس انرولمنٹ ورسز ٹیچر دیکھیں, یعنی دوسری یونیورسٹیوں میں تو آپ دیکھتے ہیں نا اسٹوڈنٹ ورسز ٹیچر کی ریشو, لیکن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کورس انرولمنٹ, ایک سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس CS 101, اس میں تقریباً 50,000 سے زیادہ انرولمنٹ ہے. تو اس کا مطلب اگر 750 جو اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ ہے ایک ٹیچر اس کو کرے گا تو نمبر آف ٹیچرز ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایڈمیشن جو ہیں کون سبجیکٹ کسی سبجیکٹ کے اندر تو اوپن میرٹ ہے, یعنی دیر از نو اینی لمیٹڈ سیٹس, جن کے بھی 50% یا 45% مارکس ہیں وہ داخلہ لے سکتا ہے. اکارڈنگلی ہم اپنے ریسورسز کو بڑھاتے ہیں. لیکن کچھ ہیں جیسے بایو ٹیکنالوجی ہے, زوالوجی ہے, اس کے اندر لمیٹڈ سیٹس ہیں, میرٹ بنتا ہے اور مختلف سٹی کے حساب سے میرٹ بنتا ہے. بہت شکریہ. یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ڈائیورسٹی آف اسٹوڈنٹس, کہاں کہاں سے اسٹوڈنٹ پاکستان کے طول و عرص سے آپ کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تعداد کتنی ہے,
اور جینڈر بیس کے اوپر ڈائیورسٹی کتنی ہے؟ تھینک یو جنید صاحب. یہاں تک تو جینڈر بیس ڈسٹریبیوشن کا تعلق ہے, فیمیل اب زیادہ ہے ہمارے پاس, ملک میں بھی تقریباً مور دین 50% جو ہے نا وہ فیمیلز ہیں. اور میرے خیال میں چونکہ آپ کے موڈ آف ایجوکیشن میں ان کے لیے بڑی سہولت ہے, اگر وہ ہاؤس وائف بھی ہے کوئی, یا کہیں کوئی تعلیمی ادارے میں پڑھا بھی رہی ہیں, یا کوئی جاب بھی کر رہی ہیں, تو اس کے ساتھ یہ تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکتی ہیں وہ. بیسیکلی دیکھیں 3 چیزیں ہیں جو ورچوئل یونیورسٹی کے اندر لوگوں کو ورچوئل یونیورسٹی اٹریکٹ کرتی ہے 3-4 قسم کے لوگوں کو. نمبر 1 دوست جن کے پاس پیسے کم ہے, افورڈیبلٹی ہے, کیونکہ ہمارا جو فیس سٹرکچر ہے وہ بہت اکنامیکل ہے. نمبر 1 اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو دیٹ کین ایزیلی بھی ہے. ہمیں تھوڑا سا بتا بھی دیجئے کہ کن کن آپ کے شعبوں میں کیا فیس. مثلا سپوز کریں بایو ٹیکنالوجی میں پریکٹیکلز انوالوڈ ہیں. بایو ٹیکنالوجی کی 4 سال کی فیس جو ہے وہ تقریباً 1,40,000 ہے, جو تقریباً 1 مہینے کی اگر فیس 3500 روپیہ بنتی ہے, جو آج کل کسی بھی اسکول سے. بہت بہترین. یہ ہمارا سب سے زیادہ یعنی کہہ لیں کہ جس کے اندر پریکٹیکل کے تھوڑے سے پر کریڈٹ آر فیس ہے, ورنہ تو بہت کم بنتی ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز ہے فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو فزیکلی نہیں آنا پڑتا. ہماری یونیورسٹی کا ایک اور ماٹو بھی ہے, دا یونیورسٹی دیٹ نیور سلیپ. ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ایکچولی یونیورسٹی ہے وہ 24 آور اوپن ہوتا ہے, تو اس لیے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اینی ٹائم اپنی کنوینئنس کے مطابق لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ جاتے ہیں, تو اس لیے کہتے ہیں دا یونیورسٹی دیٹ نیور سلیپ. تیسری چیز جو ہے اسے ہم کہتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ خواتین ہیں جو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, کیونکہ پاکستان معاشرہ ابھی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا کہ ہم اپنی بچیوں کو, بہت سارے تو دیکھیں ایڈوانسمنٹ تو ہو چکی ہے, لیکن سٹل ابھی کچھ ایسے جگہ پہ موجود ہیں جہاں پر بچیوں کو شہر سے دوسرے شہر میں بھیجنا, اور آپ کو لاہور جیسے شہر میں یونیورسٹیوں کے پاس ہاسٹل نہیں ہے, پرائیویٹ ہاسٹل میں رہتا ہے, تو بہت سارے مسائل ہیں. پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فی پے کرنی ہے, آپ نے بہت سارا کام ہاسٹل میں رہنا ہے, کپڑے استری کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ سارے اخراجات ڈال کر بہت مہنگی ہے. اور اب تو دنیا کے اندر آپ کے پاس ویسے دنیا بھر سے پاکستانی ایڈمیشن لے سکتے ہیں, یا دوسرے ممالک کے لوگ بھی آپ کے پاس ایڈمیشن لیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال. بتائیے مجھے کہ پاکستان میں کہاں کہاں سے اسٹوڈنٹ آپ؟ دیکھیں اس وقت تو پورے پاکستان میں اسٹارٹنگ فرام گلگت اینڈ ٹو گوادر اور کراچی, ہمارے پاس ہر طرح کے ہر علاقے سے بچے ہیں. بلوچستان سے بھی ہیں, KPK سے بھی ہیں, گلگت بلتستان سے بھی ہیں. اس وقت ٹوٹل 1,40,000 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس ہیں. گلگت سے یعنی کہ وہاں پر جہاں انٹرنیٹ کی سہولتیں ایسے موجود نہیں ہیں جیسے پنجاب کے اندر ہیں, تو وہاں انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ یہ جو سہولیات ہے نا, سب سے پہلے تو ورچوئل یونیورسٹی نے اپنے ورچوئل کیمپس جن کو ہم اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کہتے ہیں, اس وقت پورے پاکستان میں 204 کیمپسز جو ہیں ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, یعنی اسٹوڈنٹ فیسیلیٹی جو 170 شہروں میں ہیں تقریباً. لیکن پھر بھی جہاں کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے بعد ایک فیسیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمارا جتنا بھی کنٹینٹ ہے وہ ہارڈ ڈرائیو کے اوپر اپنے US کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے لے لیتے ہیں, اور پھر کہیں نہ کہیں سے جب بھی وہ کنیکٹڈ ہوں تو اپنی باقی ماندہ جتنی بھی ایکٹیویٹی وہ پوری کر سکیں. اس کا اتنا پرابلم نہیں ہے, ہم نے اس کا سلوشنز رکھا ہوا ہے. دوسرا ان کے پاس ہینڈ آؤٹس بھی ہیں, وہ لرننگ کر لیتے ہیں. لیکن بعض کا یہ ہے کہ ہمارے اسکائپ سیشن بھی چلتے رہتے ہیں جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے ساتھ اگر وہ کنیکٹڈ ہو تو کسی بھی ہمارے متعلقہ ورچوئل کیمپس میں پہنچ کر, وہ پرائیویٹ ہے کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی ایک وہاں یونیورسٹی ہے جس نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس سلسلے میں بڑا سکسیسفل, دوسری یونیورسٹیوں میں تو ابھی آغاز ہو رہا ہے, اور ہم پچھلے تقریباً 18 سال سے یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, اینڈ وی آر سکسیسفل ان دیٹ. اچھا, میں نے بایو لیبز بھی دیکھی ہیں آپ کی بایو. جو بندہ کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ گلگت میں رہتا ہے یا وہ سندھ انٹیریئر سندھ میں کہیں رہتا ہے, تو آپ کی یہ گاڑیاں وہاں پر جاتی ہیں ایکسپیریمنٹ کروانے کے لیے؟ ان کا کیا پروسیس ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایکسپیریمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن میں پریکٹیکل ہوتا ہے کہ ان کا ہم نے مخصوص سٹیز کے حساب سے جہاں جہاں یہ سہولت میسر ہے وہاں پر ان کا ایڈمیشن کرتے ہیں, تاکہ اسٹوڈنٹ داخلے کے وقت اپنی کنوینئنس کو مد نظر رکھتا ہے. نمبر 1 تو اس طرح ہمارے 6 ڈفرینٹ سٹیز کے اندر کراچی, ملتان, پشاور, راولپنڈی, لاہور, اس طرح ہماری فکس لیبارٹریز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس موبائل بس ہے جیسے آپ نے ذکر کیا, اسی طرح ہماری اسمارٹ لیب بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ اور بھی ہے, کیونکہ گلگت کے اندر یونیورسٹی آف کراکرم یونیورسٹی ہے, اسکردو کے اندر یونیورسٹی آف بلتستان ہے, تو ہم ان تمام اداروں کے ساتھ بھی MOUs رکھتے ہیں.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ if that facility is available تو ہم ان کو collaboration کے ساتھ ریکوزیشن بھیجیں گے اور وہ وہاں جا کے وہاں پر پریکٹیکل ہمارے اس طرح کا بھی ماڈل پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ کوئٹہ کے اندر بیوٹمس کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے. ہمارے کچھ بچے کیونکہ وہاں پر چلے جاتے ہیں وہ کر کے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں ان کو ڈور سٹیپ کے اوپر یہ فیسلٹی. اس وقت ایک ہماری موبائل ایپ ہے جس کو ہم بڑھا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور پروجیکٹ بھی ملا ہے بلینڈڈ ورچوئل ایجوکیشن فار نالج اکانومی. اس کے اندر اسی طرح 5 مزید موبائل لیبارٹریز ہم ایڈ آن کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو اپنے گھر سے زیادہ دور ان فیسلٹیز کے لیے نہ جانا پڑے. ایک اسٹوڈنٹ اپنا ڈگری پروگرام جو 4 ایئرز کا ہوتا ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی میں 4 سال میں ہی مکمل کر سکتا ہے, یا وہ اگر کام کرتا ہو تو وہ 8-10 سال بھی لگا سکتا ہے؟ فریزنگ کی کوئی سہولت موجود ہے؟ جی بالکل بالکل. جہاں تک آپ کو پتہ ہے ڈسٹنس ایجوکیشن کے اندر ایک کنونشنل کے اندر تو سمپل ایک رول ہے کہ اگر آپ کا ایک منیمم ٹائم پیریڈ ہے بی ایس کا 4 ایئر, اس کو 1.5 کا لیں 6 ایئر ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ کالج میں یا پنجاب یونیورسٹی میں تو میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ 8 سیمسٹر کی جگہ آپ 12 سیمسٹر تک جا سکتے ہیں. تو ڈسٹنس ایجوکیشن میں یہ 1:2 کی ریشیو ہے, یعنی 4 سال کا ہے تو آپ 8 سال تک کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک کنڈیشنز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ 1 سال سے زیادہ یعنی 2 سیمسٹر لگاتار اس سے زیادہ فریز نہیں کر سکتا. ہی شی کین کنٹینیو دا اسٹڈی فار میکسیمم ڈبل ٹو دا منیمم. یہ فیسلٹی ہے, فریز کی وہ فیسلٹی موجود ہے اس کے پاس. اچھا ایک بات مجھے بتائیے کہ جب آپ اسٹوڈنٹس کو دور دراز علاقے ہیں, جیسے کہ انٹرنیشنل کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اس کو پاکستان میں ایگزام دینے پڑتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی میں, تو ایگزام دینے کے لیے آپ کے کسی سینٹر میں جائے گا یا آپ کے آن لائن ایگزام کرنے کی کوئی فیسلٹی موجود ہوتی ہے, طریقہ کار موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے کر سکتے ہیں, جیسے کہ آئلٹس وغیرہ لوگ آن لائن دیتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایگزام؟ دیکھیں جہاں تک ہمارے 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں. ایک ہے لوکل اسٹوڈنٹ جو پاکستانی ہے اور پاکستان میں رہ کر ہی پڑھ رہا ہے, ہم ان کو کہتے ہیں لوکل اسٹوڈنٹ. ایک وہ ہے اوورسیز اسٹوڈنٹ جو پاکستانی ہے لیکن کسی دوسرے ملک میں رہ رہا ہے. جو اوورسیز اسٹوڈنٹس ہے وہ ان پروگرام میں ہی داخلہ لے سکتا ہے جہاں پر پریکٹیکل نہیں ہے. جن میں زیادہ تر پریکٹیکل ہیں وہ کیونکہ پریکٹیکل کرنے کے لیے ابھی ہم مختلف اداروں کے ساتھ رابط میں ہیں تاکہ ہم اگر دبئی کے اندر یا امریکہ کے اندر یہ فیسلٹی پیدا کر سکیں تو ہم اس پروسیس میں ہیں. لیکن جہاں تک ایگزام کا تعلق ہے, لوکل اسٹوڈنٹس کو ہمارے کسی نہ کسی ڈیزیگنیٹڈ ایگزامینیشن سینٹر پر آ کر پروکٹرڈ, کیونکہ 2 طرح کا ایگزام ہوتا ہے, ایک نان پروکٹرڈ یعنی جس کا آپ اسائنمنٹ وغیرہ کہتے ہیں, لیکن جو مڈ سیمسٹر ایگزام ہے اور اینڈ سیمسٹر ایگزام ہے یہ پروکٹرڈ ہوتا ہے باقاعدہ, وہ کسی نہ کسی سینٹر میں دینا پڑتا ہے. لیکن جو ہمارا اوورسیز بچہ ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک اسپیشل ایگزام سافٹ ویئر ہے, وہ وہیں پہ بیٹھ کر اپنے ہی شہر میں اپنے ہی گھر میں اس سافٹ ویئر کے ساتھ ایگزام دیتا ہے, جسے آپ آن لائن ایگزام کہتے ہیں. اچھا اس وقت ہم کون کون سے شعبہ جات ہیں جو کہ ورچوئل یونیورسٹی سے ہم آفر کر رہے ہیں, اور اوورسیز کے لیے کون کون سے ہیں اور لوکل کے لیے کتنے ہیں؟ اس وقت ورچوئل یونیورسٹی میں 5 ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں. سب سے پہلے فیکلٹی آف آرٹس. فیکلٹی آف آرٹس میں سائیکالوجی ہے, اکنامکس ہے, انگلش ہے, اس طرح کے موقع ہیں. لیکن ابھی صرف سائیکالوجی ایسا ہے جو اوورسیز کے لیے پہلے یہ آفر ہو رہا تھا, کیونکہ اس کے اندر بھی ایک سائیکوموٹر ڈومین ہے, تو ریسٹرکٹڈ فیسلٹیز کی وجہ سے اس کو ہم ابھی اوورسیز کے لیے آفر نہیں کریں. باقی تمام فیکلٹی آف آرٹس کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ اوپنلی آفر ہو رہے ہیں. اسی طرح فیکلٹی آف ایجوکیشن. فیکلٹی آف ایجوکیشن میں بھی تمام کے تمام جو ہیں وہ اوورسیز کے لیے, لیکن جہاں تک کلاس ٹیچنگ پریکٹس پیپل ٹیچرز کی جو ہوتی ہے اس کے لیے ان کو تھوڑا سا ہے, اس لیے وہ ریسٹرکشن ہے تھوڑی سی 1-2 پروگرام میں, باقی وہ بھی لوکل بھی اور دوسرے. کیونکہ آپ کی پہلے ہی فی بہت کم ہے جو کہ ہر ایک کے لیے افورڈیبل ہے, مگر پھر بھی جو مزدور طبقہ ہے یا جو لوگ کوئی کام کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یا آرمی میں کام کرتے ہیں آرم فورسز کے اندر, ان کے لیے کوئی اسکالرشپ دیتے ہیں؟ There are 2 kind of the scholarship. One is need base. اگر کوئی پور ہے فی پے نہیں کر سکتا تو اس کو ہم نیڈ بیس اسکالرشپ ہے, لیکن وہ جب ایڈمیشن لیتا ہے تو ساتھ ہی ہم ان سے کچھ انفارمیشنز کلیکٹ کرتے ہیں, وہ نیڈ بیس اسکالرشپ پہ ہی بیس کر کے وہ اپلائی کرتا ہے. اسی طرح ایک میرٹ اسکالرشپ ہے جو ٹاپرز ہوتے ہیں, اس کا ایک ہمارے پاس رول ہے. ابھی ہم تقریباً 40 ملین یعنی 4 کروڑ روپیہ ایک سال میں اسکالرشپ کی مد میں یونیورسٹی دے رہی ہے,
اور ابھی ہمارے گڈ نمبر ایکچولی، گڈ نمبر. اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حال ہی میں نمبر آف اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کتنے ہیں اس وقت؟ 1,40,000. 1 لاکھ، اور ہیوج نمبر. اور اسی طرح میں بتاؤں کہ ابھی ہمارے بورڈ آف گورنر نے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ اسکالرشپ کی اماؤنٹ کو بڑھایا جائے. اچھا. یس. اور اس کو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو 60 ملین تک لے کر جا رہے ہیں. ایز اے رجسٹرار، اگر آپ اپنی یونیورسٹی، ورچوئل یونیورسٹی کا موازنہ کریں، کمپیریزن ڈرا کریں ود انٹرنیشنل پروگرام آف یونیورسٹی آف لنڈن یا آپ ہارورڈ یونیورسٹی کے اب ایکسٹینڈڈ پروگرامز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کہاں دیکھتے ہیں اور یہ سفر کتنے جلدی طے کر پائیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر یونیورسٹیوں کو رینک کرنے کے ڈیفرنٹ ماڈلز ہیں، جیسے کیو ایس رینکنگ ہے، اس طرح ہے. پاکستان کے اندر بھی ایچ ای سی پہلے یونیورسٹی کو رینک کرتی تھی. اب میں رجسٹرار سے پہلے ڈائریکٹر کوالٹی بھی رہا ہوں، اور میری یہ کوشش تھی کہ ورچوئل یونیورسٹی کا بھی کہیں اس اسٹینڈرڈائز طریقے کے اندر ہم اپنے آپ کو میئر کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ نہ کسی بھی دنیا کے اندر جتنی بھی یہ ہیں یہ جو اسٹینڈرڈائز کرتی ہیں، ان کے پاس ابھی تک ڈسٹینس ایجوکیشنز کو میئر کرنے کی کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یعنی کیو ایس والوں کے ساتھ بات ہوئی تو دے ہیو نو اینی کرائٹیریا ٹو اسٹینڈرڈائز یا ٹو ڈکلیئر دیٹ دس ہے. اسی طرح ایچ ای سی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر آپ ایچ ای سی کے اوپر رینکنگ آف یونیورسٹی ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی اینڈ اوپن یونیورسٹی آر ناٹ انکلوڈیڈ ان دیٹ. کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس کوئی او ڈی ایل یعنی آن لائن ڈسٹینس ایجوکیشن کی کوئی پالیسی نہیں تھی. ورچوئل یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے، ہم نے دونوں نے مل کر ایچ ای سی کو بھی آن بورڈ کیا. اب الحمدللہ کہ ایک او ڈی ایل پالیسی کا ایک فریم ورک تقریباً اپروو ہو چکا ہوا ہے، جو ڈسیمینیٹ بھی ہو چکا ہے. اور ہماری یہ کوشش ہے. ہاں، جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ اس کو کوالٹی کی نظر میں کہاں دیکھتے ہیں، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا انٹیک کیا ہے، اسٹوڈنٹس کا انٹیک آپ کی کوالٹی کے اندر ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ ریسورسز کتنے ڈپلوائے کر رہے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ کی پیڈاگوجی کیا ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کہاں کہاں پر اس وقت وہ سروس دے رہی ہے. تو ورچوئل یونیورسٹی کا انٹیک بہت اوپن ہے. جہاں تک اس کی ریسورسز کا تعلق ہے، ڈپلائمنٹ اور ریسورسز آپ نے بھی دیکھا ہے، وی آر دا بیسٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہم اگر کمپیئر کریں، میں ایز اے رجسٹرار یا ڈائریکٹر کوالٹی اس کو کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں ہمارے سسٹم کی خوبی یہ ہے کہ نسٹ اپنا ایڈمیشن جو ٹیسٹ ہے وہ ہمارے سسٹم کے تھرو لیتی ہے. اسی طرح پچھلے کووڈ کے اندر انجینئرنگ یونیورسٹی کے جتنے بھی داخلے پنجاب میں ہوئے تھے تو ان کا جتنا بھی ایڈمیشن ٹیسٹ تھا وہ ہمارے سسٹم کے تحت ہوا. اسی طرح ایف آئی اے نے ریکروٹمنٹ کیا پچھلے دنوں، اس کا جو ریکروٹمنٹ ٹیسٹ تھا تقریباً 5 لاکھ لوگوں کا ہم نے کووڈ کے اندر وہ کنڈکٹ کیا. یہ تو چلو فیوچرسٹک چیزیں ہیں، مگر ایک بات مجھے بتائیے کہ جیسے کہ یونیورسٹی آف لنڈن کے انٹرنیشنل پروگرامز ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر مختلف اداروں کے ساتھ ایفیلیٹڈ کر کے وہ ان اداروں کے اندر بھی رن کرتے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی اپنی ایفیلیشن کے حوالے سے کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ دیکھیں جہاں تک ایفیلیشن کا تعلق ہے، وی آر گوئنگ ٹو ڈیولپ دا کولیبریشن ورلڈ وائڈ. اور جہاں تک دیکھیں ہمارا جو کورس ڈیولپمنٹ ہے، کنٹینٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو انڈر گریڈ لیول پر ہے وہ بائی لنگول ہے، اس میں اردو کا استعمال ہے. لیکن جو ہمارے گریجویٹ پروگرامز ہیں ان کے اندر تو ٹوٹل انگلش کو استعمال کیا گیا. دیٹ کین بی آفرڈ ٹو دا ادر نیشنلز ایز ویل. جہاں تک ایفیلیشن کا تعلق ہے، ہمیں ایسا ابھی اس بارے میں ہم نے ایفیلیشن، لیکن ہماری کولیبریشنز موجود ہیں. کوئی یعنی اسپیشل کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے. مثلا دیکھیں اس وقت ہمارے پاس آئی ای اے کا ایک سینٹر موجود ہے. اسی طرح چائنیز کی بہت سارے ادارے جو ہم سے چائنیز لینگویج کے حوالے سے ہیں، کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی کا جو ایک سسٹم ہے نا اس میں ہم سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو پرابلم ہے جب ہم کسی جوائنٹ پروگرام میں آتے ہیں تو فیس سٹرکچر کے جو بہت ڈفرنس ہے، ورچوئل یونیورسٹی کا بچہ اتنی فیس نہیں دے سکتا. اگر وہی فیس سٹرکچر جو ہے انگلینڈ کی کسی یونیورسٹی کا فیس سٹرکچر، ہمارا فیس سٹرکچر، ہمارے پاس تو بچہ وہ آتا ہے جو ذرا اس کی افورڈیبلٹی کم ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کسی ایسے طریقے کے ساتھ، منسٹری کو بھی ہم آن بورڈ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا ڈیول پروگرام ہم آفر کرتے ہیں،
ہم ٹرائی میں ہیں، میں اور ہمارے جو ریکٹر ہیں اس وقت پروفیسر اسد سلیم بھٹی سے ہماری کوشش ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر اس طرح کے کوئی جوائنٹ پروگرام لائیں تاکہ اس سے ہماری جو آؤٹ ریچ ہے وہ مزید بہتر ہو۔ بہترین۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک بریک، اور بریک کے بعد آ کے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی ان پاکستان اور ورچوئل ایجوکیشن اراؤنڈ دا ورلڈ، اس کا امپیکٹ کیا پڑنے والا ہے پبلک سیکٹر کے اوپر اور پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر۔ تو بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے مجھے کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے، کسی ادارے میں جا کے پڑھتا ہے، وہاں پر اس کی ایک پرسنالٹی کی گرومنگ بھی ہوتی ہے جو اس کے مستقبل کی کامیابی کی راہوں کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہاں سوسائٹیز ہوتی ہیں، ڈیبیٹنگ کلبز ہوتے ہیں، ڈرامٹکس کلب ہوتے ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی اس حوالے سے کیا کوئی طریقہ کار ورچوئل کرے گی یا کوئی ریئل طریقے ہوتے ہیں؟ جنہوں صاحب بہت اہم سوال کیا، جو اکثر ریگولیٹری باڈیز ہیں، دوسرے ادارے یہ کہتے ہیں کہ شاید ورچوئل یونیورسٹی میں یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ موجود ہے۔ اچھا، ہمارا باقاعدہ ایک کو کریکولر ایکٹ ہے، ہمارا اپرووڈ اس کے اندر ہے، بہت ساری اس کے اندر سوسائٹیز ہیں، جیسے ڈیبیٹنگ کلب بھی ہے اس کے اندر، اس میں روورز کلب بھی ہے، اسکاؤٹنگ کا کلب بھی ہے، یعنی ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثلا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اگر میں جہاں پر مینشن اس لیے کرنا چاہتا ہوں، میں نے وہاں ٹیچ کیا، دیٹ از ویری نون ٹو فار دس کو کریکولر ایکٹیویٹی، لیکن اس سے ملتا جلتا نظام ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ ہمارے بچے جو ہے نا سال میں 1 یا 2 دفعہ اسٹوڈنٹ ویک مناتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے 204 کیمپسز ہیں، وہاں پر ریجنل لیول کے اوپر اسٹوڈنٹ اکٹھے کرتے ہیں اور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سینٹرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر کلب کا ایک باقاعدہ پریزیڈنٹ بھی ہے، اس کے اندر پوری ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جو ووٹنگ کے ساتھ وہ سلیکٹ ہوتی ہے۔ یہ کووڈ میں اندر وہ ہر یونیورسٹی کی جو ایکٹیویٹیز تھوڑی تھی سفر ہوئی ہیں، ہماری بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ورچوئل یونیورسٹی میں پورا میکانزم یہ ڈیولپ ہے، جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچے کی پرسنالٹی گرومنگ بھی ہو، تو پورا میکانزم موجود۔ اچھا، دوسرا ایک انٹرنشپ ہوتی ہے، یونیورسٹی اپنے فائنل ایئر میں کسی کو آفر کرواتی ہے کسی خاص انسٹیٹیوٹ کے اندر، جیسے کہ ہم بین الاقوامی یونیورسٹیز کے ساتھ موازنہ کریں تو ان میں کوآپ پروگرامز ہوتے ہیں کہ فائنل ایئر آپ کی پلیسمنٹ ہوتی ہے انٹو انڈسٹری، جس کی وجہ سے آپ کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے۔ ورچوئل یونیورسٹی ایسا بھی کوئی کام کرتی ہے؟ جی بالکل بالکل ضرور کرتی ہے، کیونکہ بی ایس لیول کے اوپر تو باقاعدہ انٹرنشپ ان کے سلیبس کا حصہ ہے، 6 کریڈٹ آر کا۔ وہ بچہ ریسرچ تو نہیں آج کل، کیونکہ دیکھیں وہ اتنی ایکسٹینسو ریسرچ تو نہیں ہے، وہ انٹرنشپ ہے، وہ پروگرام ٹو پروگرام ہے۔ سائیکالوجی ہے تو اس کے باقاعدہ وہ کسی ہاسپٹل کے اندر کسی ایسی جگہ پہ جا کر باقاعدہ وہ انٹرنشپ کرتے ہیں۔ اسی طرح بایو ٹیکنالوجی کے بچے ہیں، وہ کسی نہ کسی لیبارٹری کے اندر جا کر کرتے ہیں۔ تو یس، یہ فیسلٹی موجود ہے۔ یعنی کہ آپ کوآپ پروگرام میں مختلف انڈسٹری کے سیکٹرز کے ساتھ ان کانٹریکٹ ہیں یا آپ صرف ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس 2 آپشنس ہیں، ایک تو ہے کہ ایک بچہ جو خود اپنی پلیسمنٹ لے آتا ہے، کیونکہ کنوینئنس ہے، کیونکہ ہمارا بچہ سکیٹرڈ ہے، مثلا اگر سکردو کا ایک بچہ ہے تو وہ کنوینئنس کے مطابق وہیں پہ وہ اپنی ڈھونڈتا ہے تو ہم اس کو وہاں پلیس کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو خود نہیں، پھر یونیورسٹی جو ہے ڈپارٹمنٹ ان کو پلیس کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر کنوینئنس۔ اچھا، مگر جب کوئی بندہ گلگت کا جیسے کہ آپ نے نام لیا وہاں سے آنا چاہتا ہے اور کسی ایک خاص انڈسٹری کا حصہ بن کے بھی کام کرنا چاہتا ہے، وہ انڈسٹری ایریاز کا اسپیکٹرم کتنا بڑا ہے؟ پاکستان کے پورے کے اندر ہیں یا اس کو ایک خاص شہر میں آ کے کام کرنا پڑے گا؟ ہمارے سکیٹرڈ ہیں، ڈیپینڈنگ کرتا ہے کہ موسٹلی ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تھوڑا سا یہ کہہ لیں اس لحاظ سے بڑا کلیور، اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو میں نے خود بندوبست کرنا، کیونکہ ظاہر زیادہ تر لوگ آپ کے پاس پڑھ رہے ہوں گے، وہ کام کرنے والے لوگ۔ بالکل، وہ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں شروع میں ہمارے پاس جو ان سروس لوگ تھے وہ زیادہ تھے، لیکن اب فریش جو بچے ہیں وہ بھی زیادہ آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ پلیسمنٹ ہم ان کو کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی پرابلم آ جاتی کچھ ایریاز کے اندر جہاں پر انڈسٹری نہیں ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈسٹریز یا جو پروفیشنل ادارے ہیں یہ بھی لوکلائزڈ ہیں، کلسٹرز بنے ہوئے ہیں بڑے شہروں کے اندر، تو
تو جو وہ بچے جو دور دراز علاقوں میں ان کو جو پرابلم ہے تو یونیورسٹی ان کو مدد کرتی ہے۔ کچھ ایسے اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں کہ پتہ چلے کہ ورچوئل یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کی ایک دس مچ آف اماؤنٹ نے جاب لے لی ہیں اور کامیابی کا یہ ریشو ہے، کوئی ایسا اسٹڈی ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل ہے، ہمارے پاس ورچوئل یونیورسٹی الومنائی موجود ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ تو آلریڈی ان سروس ہوتے ہیں، آلریڈی ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں، مثلاً ہمارا پروگرام جو ہمارا اسٹوڈنٹ اس میں 3 باتیں جو ہیں وہ بڑی نمایاں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کنونشن میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے حاضری کا ڈر ہوتا ہے، یس کا ڈر ہوتا ہے۔ ہمارا جو بچہ ہے وہ سیلف پیس ہوتا ہے، وہ رسپانسبل ہوتا ہے۔ تو جب میں ڈائریکٹر کوالٹی تھا، میں نے مختلف آرگنائزیشنز کے اندر جہاں پر ورچوئل یونیورسٹی کے لوگ کام کر رہے تھے ان سے میں نے فیڈ بیک لیا، نے کہا جی وی پریفرڈ ورچوئل یونیورسٹی گریجویٹ رادر ٹو، کیونکہ ان کو بتانا نہیں پڑتا، یہ خود ہی چلتے ہیں، یہ اپنا پلان خود کرتے ہیں۔ اسی طرح دبئی میں میرے ایک دوست ہیں، ان سے جب بات ہوئی تو ان کے آفس میں ایک لڑکی کام کر رہی تھی، تو پتہ چلا یہ ورچوئل یونیورسٹی کی طالب علم رہی ہے۔ تو اس سے وہ کہتا ہے جی وی آر سیٹسفائی، کیونکہ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، ایک تو ان کو کمپیوٹر نہیں سکھانا پڑتا، یہ کمپیوٹر لٹریٹ بھی ہوتے ہیں، جانتے بھی ہیں، تو یہ بات ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اوورآل جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا ہماری امپلائبلٹی ود ادر یونیورسٹی، تو آلموسٹ وی آر دا بیٹر۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، چونکہ جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی فیوچرسٹک اپروچ کے اندر بتا رہے تھے کہ ہم بہت سارے اداروں کے ساتھ، نسٹ کے ساتھ، دیگر اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی طالب علم کو ایک گاؤں سے لیں گے تو اس کو پہلے ٹیکنالوجیکل انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوگی کہ وہ کیسے انٹریکٹ کرے۔ ورچوئل یونیورسٹی سے پڑھنے کے لیے بھی اس کو تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا، اس کو کمپیوٹر کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ ڈیجیٹل پروگرام کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ فری لے سکیں وداؤٹ گیٹنگ اینی ایڈمیشن انٹو دی یونیورسٹی فرسٹ، تاکہ وہ ایک ڈیجیٹل چیز میں ٹرین ہونے کے بعد ایک ڈگری پروگرام میں حصہ لے سکیں۔ کوئی طریقہ ہے؟ بالکل ہے۔ دیکھیں ایف اے ایف ایس سی کے بعد جب بچہ ہمارے پاس داخلہ لیتا ہے تو پہلے سمیسٹر میں آتا ہے، سب سے پہلے تو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر ایک سی پی ایل پروگرام، کمپیوٹر پروفیشنسی لائسنس، وہ بڑا بیسک ہے، یعنی ایک بندہ جو بالکل صرف اے بی سی جانتا ہے اور اس کو سارا کمپیوٹر کا پروگرام موجود ہے وہ سیکھ سکتا ہے، جس نے بالکل کمپیوٹر کی اے بے بھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ہمارا ایک 1 کریڈٹ آور کا کورس ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹروڈکشن ٹو ای لرننگ، وہ اس کو کوالیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کے اندر وہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے وہ بچہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ آتا ہے تو اس کے اوپر 4 گائیڈڈ ویڈیوز موجود ہیں۔ ہاؤ ٹو اسٹڈی ایٹ ورچوئل یونیورسٹی، لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں ہے، ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود دا یونیورسٹی، ایگزامینیشن سسٹم کے بارے میں ہے، تو تمام مختلف قسم کی ویڈیوز وہاں پر پڑی ہیں، تو وہ بچہ ایک دفعہ جب واچ کر لیتا ہے یا سن لیتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ہمارا سیمسٹر شروع ہوتا ہے پہلا، تو اورینٹیشن سیشنز ہوتے ہیں ہمارے 204 کیمپسز ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ ان کی فزیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہے اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ٹیچرز ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پوسٹ پینڈیمک تو اب بہت ساری یونیورسٹیز جنہوں نے دنیا بھر میں اس موڈ آف ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اڈیپٹ کر لیا تھا، وہ اس سے پیچھے نہیں گئے، شروع کر دیا کام۔ آگے بھی بہت سارے پینڈیمک آنے کا امکان موجود ہے، اللہ نہ کرے، اور اس کے اوپر لوگ ڈسکشن کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر اور انڈسٹریلائزیشن کے ایریا کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا ورچوئل ریئلٹی کو لانے کے بعد، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک سفر چلے گا یا اس میں بھی بہت ساری اڈیپٹیشنز کی بھی ضرورت موجود ہے؟ دیکھیں آنے والے دور کے اندر جو اس وقت حل ہے نا چیزوں کا، پینڈیمک آئے یا نہ آئے، کوئی اس طرح کا ماحول بنے یا نہ بنے، مثلا میرے نالج میں اندر آیا ہے کہ امریکہ کی چند ایک بڑی جامعات، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ کووڈ کے اندر یا اب جو پروگرام ہم آن لائن کر سکتے ہیں وہ اب کنونشنل نہیں ہوگا۔ تو اسی کو ذرا سامنے رکھیں، جو کاسٹ آف ایجوکیشن ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے فیس ٹو فیس کے اندر۔ اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جب کاسٹ بڑھتی ہے تو لوگوں نے ساتھ ساتھ لرن بھی کرنا ہے اور ارن بھی کرنا ہے۔ آج کی گفتگو سے تو مجھے یہ لگا کہ کاسٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ کوالٹی کے اوپر بھی کمپرومائز ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کے پاس تو بہترین اساتذہ کا کانٹینٹ موجود ہوگا،
ان کی نسبت آپ کسی ادارے میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک مخصوص ٹیچر سے ہی پڑھنا پڑے گا. آپ بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں, میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو اپنا سلیبس پورا کرتے ہیں, اور کچھ ایسا ہوتے ہیں سیمیسٹر سسٹم میں. پاکستان کے اب میں یہ نہیں سبھی نہیں بات کرتا, موسٹ آف دا ٹیچر تو بالکل 100% آپ کا اپنا سلیبس کو ختم کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات کچھ ایسے بھی میرے جارے کے نکمے شاید ہو سکتے ہیں جو شاید اپنا 3 کریڈٹ آور کا کورس مکمل نہیں کرتے. ورچوئل یونیورسٹی کا سسٹم ایسا ہے کہ پورا کا پورا کورس موجود ہے, اسٹوڈنٹ باؤنڈ ہوتا ہے, مینڈیٹری ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. سو یہ تو ایشو ہی نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا سلیبس کور کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ تو ایک ہے کوالٹی اینگلس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو دوسرے جو آسپیکٹس ہیں, مثلا نہیں 3-4 چیزیں اور بھی ہیں. مثلا کنونشن سسٹم کے اندر آپ اسٹوڈنٹ کو جان رہے ہیں. ہمارا جب ایگزام سسٹم ہوتا ہے تو جب اس کی مارکنگ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کے سامنے کس کا پیپر آ رہا ہے کس کا نہیں آ رہا, بالکل ایک بلائنڈ ہوتی ہے. آپ مارک کرتے ہیں, سسٹم اس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے کوالٹی آسپیکٹس ہیں جو اس سسٹم میں موجود ہیں. اب لرنر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا لرن کرتا ہے. ورچوئل یونیورسٹی کا ایک کانسیپٹ بھی ہے, ایک ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ if anyone want to learn something, سو ہمارا تمام کا تمام کانٹینٹ ہمارے اوپن ویئر یعنی OCW اوپن کورس ویئر کے اوپر فری پڑا ہے, یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے. لیکن ہم ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اوکے اف یو وانٹ ٹو نیڈ دا سرٹیفکیٹ فرام ورچوئل یونیورسٹی تو ایک منیمم افورڈیبل فی دے دیں. یہ اتنا اوپن ماڈل ہے کیونکہ ہمارے جو فاؤنڈنگ ڈائریکٹر تھے, میں ان کا نام جہاں پر لینا ضرور سمجھوں گا, ڈاکٹر نوید ملک, وہ یہ کہتے تھے کہ ورچوئل یونیورسٹی نے جو بھی کچھ ڈیولپ کیا ہے یہ پبلک منی سے کیا ہے, تو اٹ شوڈ بی اوپن فار دا پبلک. تو الحمدللہ ایز اے رجسٹرار میں کہتا ہوں کہ ہمارے تمام کورسز جو ہیں وہ اوپن پڑے ہوئے ہیں. دوسری یونیورسٹیز کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کووڈ کے اندر ہم نے HEC کے اوپر اپنی جو سروسز ہیں ان کو آفر کیا تھا, بہت ساری یونیورسٹی نے ان کو استعمال بھی کیا. ابھی بھی ہم ایک ہمارا جیسے پروجیکٹ ہے اس کے اندر 13 ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم مل کر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. ان کے مختلف پروگرام جو وہ کنسٹینٹس کے اندر ہیں, فیکلٹی کم ہے یا ان کی لمیٹڈ انرولمنٹ ہے, ان کو انہانس کرنے کے لیے ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے ورچوئل یونیورسٹی ان کو کیپیسٹی بلڈنگ کر رہی ہے, ان کو انفراسٹرکچر سپورٹ دے رہی ہے. اچھا, بہت سارے انٹرنیشنل ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو جب نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسٹنٹ لرننگ پروگرام میں بندہ تو نہیں پڑا ہوا. اسی طرح بہت سارے ادارے ایسے بھی ہیں جو کہ انٹرنیشنلی انٹریکشن ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ اس طرح کے حالات کو سازگار بنایا جائے کہ ڈسٹنٹ لرننگ پروگرام کے لوگوں کو کریڈینشیل سپورٹ ملے. جیسے کہ میں آپ کی یونیورسٹی کے بارے میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ آسٹریلیا کے اندر آپ لیول 2 کی لسٹ میں آتے ہیں, یعنی کہ ایک بندہ ورچوئل یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد آسٹریلیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. بہت ساری پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ایکسیپٹڈ نہیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسا انٹریکٹیو سیشن آپ انڈسٹریز کے ساتھ یا انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ رکھتے ہیں جن سے یہ بتایا جا سکے کہ جی ڈسٹنٹ لرننگ پروگرام جو پاکستان کا ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے؟ بہت ہے, لیکن دیکھیں یونیورسٹی کے ساتھ ہم روابط میں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ایران کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, اسی طرح جرمن کے ساتھ ہمارا ہے. ابھی چند دن پہلے ہمارے جرمنی کی 2 یونیورسٹیز کے جو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. ہم کوشش میں ہیں, یہ ہم کرتے رہتے ہیں, یہ تو ہماری روٹین ایکٹیویٹیز میں آتا ہے ہائر مینجمنٹ کے اندر, کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہے وہ اپنا جو طریقہ تدریس ہے, جو اپنی ان کی پیڈاگوجی ہے جو ہے وہ اوپن رکھے اور لوگوں کو بتائے. مارکیٹنگ ہے نا, تو اس کے مطابق ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہے اپنے تمام لوگوں کو بتائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, اب کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے. پہ شروع میں ذرا تھوڑا سا کم تھا, لیکن الحمدللہ اب لوگوں نے ورچوئل یونیورسٹی کو, ایک تو ہے نا کہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ویسے ہی سمجھ لیا ہے. اب یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ تھوڑا سا سمجھانا پڑتا تھا. پبلک سیکٹر کے لوگ, سول سروسز کے لوگ, آرمی کے لوگ, ہر طرح کے طبقہ زندگی سے لوگ آپ کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بالکل. مگر مدرسہ کلچر سے نکلے ہوئے لوگ جو 7 لاکھ تقریباً ہر سال نکلتے ہیں, فارغ التحصیل ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ کے پاس کیا ایجوکیشن کا کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مدرسے کا بچہ, کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اب ایک جو شک تھی, قدغن تھی کہ آپ ایک ہی وقت میں 2 جگہ پہ داخلہ نہیں لے سکتے, اب یہ تقریباً انہوں نے ریلیکس کر دیا ہے. اگر کوئی بندہ کنونشنل میں فیس ٹو فیس ہے تو وہ ساتھ ورچوئل یونیورسٹی یا ڈسٹنس ایجوکیشن میں داخلہ لے سکتا ہے.
تو ہم نے تو کسی کو نہیں روکا, ہمارے لیے تو اوپن ہے. ایک مدرسے کا بچہ بھی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایسا تو ڈیٹا نہیں ہے, لیکن ہم نے پچھلے دنوں میں ہم نے کوشش کی تھی کہ مدرسوں کے تک ہم آؤٹ ریچ باقاعدہ آفیشلی طور پر ان کو اس پرائے میں لائیں تاکہ وہ ڈائریکٹلی ان کو اس تیر میں لائیں. تو کوشش ہے ہماری. اور ہمارا ایک پروگرام ہے جیسے میں نے کہا آپ بلائنڈ کے پاس اسلامیات کا پروگرام ہے, ایم اے اسلامیات؟ جی بالکل نہیں, ہمارے پاس اسلامیات ابھی کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جا رہی ہے. ابھی ہم اس طرح کا اسلامک اسٹڈی میں کوئی ڈگری آفر نہیں کر رہے. یہ ایز اے کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے اسلامک اسٹڈی اینڈ پاک اسٹڈی, تو اسی کے طور پر یہ پڑھائی جا رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین و حضرات, کوئی بھی ورچوئل ریالٹی کے اندر دنیا بھر کے اندر تعلیم دینے والی یونیورسٹیز جو ہیں ان کا امپیکٹ فیکٹر اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی بحث ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے کہ کیا آنے والی دنیا کے اندر انسان اس تعلیم کے موڈ کو جو ماضی سے تبدیل ہو کے آج پہنچا ہے اس سے کچھ حاصل بھی کر پائے گا یا نہیں. مگر جو بات سمجھ میں آتی ہے سوشل میڈیا کے انٹریکشن کے ذریعے, جو ہماری ایک طبیعت, جو ہماری ایک اپنی پرسنالٹی کی اڈیپٹیشن بن گئی ہے, اب ہم بھی سیکھنے کے عمل کے اندر ویڈیو کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. ہم بھی چیزوں کو روز مرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری شخصیت کا انگریڈینٹ بن رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ایک جب پرسنالٹی انسانیت کی پوری ایک اڈیپٹ ہو گئی ہے تو اس ایجوکیشن کا امپیکٹ پڑنے والا ہے. آج کی اس گفتگو سے ہم ان لوگوں تک تو رسائی ضرور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہر دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے جو ہمارے پاکستانی عام غریب آدمی بھی اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس قریب ترین کوئی انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے تو آپ ورچوئل دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کیجئے, اپنے آپ کو خود پڑھانے کی کوشش کیجئے, کیونکہ یہ سیلف لرننگ کا میکنزم اس وقت دنیا کے اندر سب سے امپورٹنٹ لرننگ میکنزم سمجھا جاتا ہے. آپ سب کی سماعت کا بہت شکریہ.